الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو، بہنوں، آپ سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسلمان اپنی غفلت میں شیطان کی سازشوں میں ایسا پھنسا ہوا ہے۔ ابھی 14 اگست گزرا، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت کرنا پڑی، طائف میں پتھر کھانے پڑے، پھر وقت آیا کہ اللہ نے مکہ فتح کرا دیا۔ اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں تھی۔ مشرکوں سے آزادی ملی، شرک سے آزادی ملی، بتوں سے آزادی ملی، لیکن میرے نبی نے کوئی دن مختص نہیں کیا۔ باتیں کڑوی ہیں، نہیں چاہیے ہمیں ایسی جشن آزادی کہ ابھی دین کا کام مکمل نہیں ہوا۔ تم نے ایک چھوٹے سے خطے کے اندر صرف یہ نعرہ لگایا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پوری دنیا کو بھول گئے۔ فلسطین کے بچے، باجے تو دور، ان کے باجے ان کی سسکیاں ہیں، ان کے باجے ان کی آہیں ہیں، ان کے باجے ان کی منہ سے نکلتی وہ بد دعائیں ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں۔ تم نے جھنڈا بلند کیا، انہوں نے ہاتھ بلند کیے کہ یا اللہ ان کو سزا دینا، یا اللہ ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے شکایت کریں گے۔ اس بچے کو کیسے بھول گئے جو اپنی ماں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر رہا تھا؟ تم نے جھنڈے بلند کیے، تم نے تحفے تحائف بانٹے، اس بچوں کو کیسے بھول گئے؟ ان مائوں کو کیسے بھول گئے جن کی گودیں اجڑ گئی؟ وہ باپ جو اپنے بچوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے قتل ہوتا دیکھتا ہے، وہ بچہ جو اپنے باپ کے دھجیاں اڑتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ بچے جنہوں نے ریپ ہوتے دیکھے اپنی ماں کے، وہ بچے جنہوں نے دھجیاں اڑتے ہوئے دیکھے اپنے ماں باپ کے۔ اللہ نے تو کہا تھا اس دین کو غالب کرنا، تم نے اپنے نیشنلزم کو غالب کیا۔ آج جشن آزادی مناتے ہو، ان معصوم کی قبروں کے اوپر جا کر دیکھو جن کو کوئی قبر نصیب نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں 60,000، یہ 60,000 کی فگر نہیں، 70,000 کی فگر نہیں، یہ امت مسلمہ کی فگر ہے۔ کتنے ہی بچے، کتنے ہی مائیں جو بھی حاملہ تھیں، کتنے بچے جنہوں نے ابھی پوری طرح آنکھ نہیں کھولی تھی اور وہ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ کوئی ایسا مسلمان لیڈر نہیں جو اٹھے گا، جن کے لیے کہتے ہیں جی بڑا یورپ کے اندر حقوق خود ارادیت ہے، عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ آج کی حکومتیں یہ حقوق خود ارادیت یا عورتوں اور بچوں کے حقوق کی بات نہیں کرتی۔ انہوں نے اپنا ماتھا ٹیکا ہے اس نتنیاہو کے سامنے، وہ ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو، اوباما ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ یورپین کوئی بھی حکومت ہو، الا من رحم اللہ، اللہ ان کو ہدایت دے دے، حق کی ہدایت دے دے، جنہوں نے فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائی۔ جیسے یہ اٹلی ہے یا جرمنی ہے یا یہ امریکہ ہے جہاں پہ بڑی حقوق کی بات ہوتی تھی، آج کہاں گئے وہ حقوق؟ عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، اور سب سے بڑی بات تو ان مسلمانوں کو لے کر کرنی پڑتی ہے کہ اللہ نے تو کہا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا حق کے ساتھ، دین الحق کے ساتھ، کہ اس دین کو غالب کر دے باقی تمام ادیان کے اوپر۔ ہم نے سمجھا ہمارا کام مکمل ہو گیا، پاکستان بن گیا، بس اس خطے کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ یہ جو آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جو آج ہم ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا پسند نہیں کرتے، جو آج ہمارے منہوں سے نکلتا ہے جو ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ اللہ کے بندو، تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کام نہیں کرے گی، یہ زیادتی کام نہیں کرے گی۔ کام کرے گی تو تمہاری عقیدت جو تمہارے دین کے ساتھ ہوگی، تمہاری عقیدت جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، اے تو ہی دینے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔